الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ مزمل 29ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی یہ لوگ دین کے دشمن لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے، برداشت کیجئے، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور ان سے علیحدگی اختیار کر لیجئے، لیکن ڈھنگ سے، سلیقے سے، وزاداری کے ساتھ، کیونکہ ہمارا دین جو اسلام ہے وہ ہر ایک کے ساتھ اچھے برتاؤ اور اچھے بول چال کا حکم دیتا ہے۔ قرآن میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کسی سے بھی بات کرو تو اچھے ڈھنگ سے، سلیقے سے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، جو کچھ بھی کہہ رہے ہوں اس کو صبر کیجئے، اس پر صبر کیجئے، اسے برداشت کیجئے۔ آپ کو جادوگر کہتے ہیں، برداشت کیجئے۔ آپ کو خاندانوں میں تفریق ڈالنے والا کہتے ہیں، برداشت کیجئے۔ آپ کے پیٹھے مبارک پر اوجھڑی ڈالتے ہیں سجدے کی حالت میں، برداشت کیجئے۔ آپ کے گلے میں پھندا ڈال کر کے کھینچتے ہیں دونوں طرف سے، برداشت کیجئے۔ اور ان کے تمام مذاقوں کا بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف حکم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ مثال کے طور پر جب اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کیا، پہلے ہم لوگ بیت المقدس کی طرف جو ہے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب مدینہ طیبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حکم دیا گیا کہ اب قبلہ تبدیل کر دیا گیا ہے، اب دوسری طرف بالکل الٹا ہو گیا۔ تب اس وقت بھی جو ہے طرح طرح کی باتیں، گویا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرا ہے مکہ مکرمہ کا یا مدینہ منورہ کا، روز 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 طرح طرح کی آفتوں، مصیبتوں، بلاؤں اور چھیڑخانیوں ہی کا اور اذیت پہنچانے ہی کا معاملہ گزرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے معراج ہوئی تھی، ایسے ایسے میں فلاں جگہ گیا، اس کے بعد مجھے اوپر لے جایا گیا، صبح کو وہ پورا پروجیکٹ بن گیا، مذاق اڑانے کا، ارے بھائی تمہارا دوست جو ہے یہ کہہ رہا تھا اس طرح سے، بلا بتلاؤ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اعوذ باللہ۔ یہی تلقین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ صبر کرو۔ کیا کرو؟ صبر کرو۔ ہمارا اسلام، ہمارا دین جو ہے وہ سلامتی کا نام ہے، صبر کا نام ہے، اور اس کا پھل جو ہے بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صابرین کا بدلہ اللہ تعالیٰ بے حساب دیں گے، اس کا اجر اور اس کا بدلہ جو ہے بے حساب دیں گے۔ ایک صحابی سے کسی مکے کے کسی کافر نے پوچھا، کہا یہ جو تمہارا نبی ہے نا یہ بڑا عجیب ہے، یہ تو استنجا پخانے کی بھی طریقہ بتلاتا ہے۔ میں نے بتلاؤ، استنجا پخانے پہ گئے، استنجا تقاضا ہوا گیا، استنجا کر لیے۔ تو صحابی غصہ نہیں ہوئے، وہ بھی کہہ سکتے تھے کچھ، لیکن وہ غصہ نہیں ہوئے۔ کہا جی سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جب استنجے کے لیے جاؤ تو بائیں پیر سے داخل ہو اور دعا پڑھ کر کے جاؤ، اور جب باہر نکلو تو داہنے پیر سے نکلو۔ تو ایک تنبیہ کی، بتلایا، طریقہ بتلایا، یعنی جو جلتی آگ تھی اس کو ٹھنڈا کر دیا فوری طور پہ۔ فرمایا کہ ہاں جی ہمارے نبی یہ کہتے ہیں کہ جب ایسا ہو تو ایسے ایسے کیا کرو۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس طرح کے نہ جانے کتنے واقعات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئے،
کہ روز روز کچھ کسی نہ کسی چیز کا خرخشہ رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو ریشہ دوانی ہو رہی ہے اور جو طرح طرح کے جال بنے جا رہے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے۔ صبر کا بدلہ انشاءاللہ یہ ہوگا کہ یہ سب کے سب ایک دن جو آپ کے جانی دشمن ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا اور وہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا صلح حدیبیہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ مدینہ سے مکہ مکرمہ جائیے اور عمرہ کیجیے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے اپنے صحابہ کو لے کر کے مکہ مکرمہ کے لیے جب جانے لگے تو جدے سے پہلے ایک جگہ ہے، اس وقت اس کو شماسیہ کہتے ہیں، وادی فاطمہ شماسیہ کہتے ہیں اس وقت۔ وہاں جا کے ڈیرا ڈالا کہ اب اگلی منزل جو ہے مکہ مکرمہ ہوگی۔ اہل مکہ کو پتہ چل گیا کہ آ رہے ہیں، انہوں نے بھیجنا شروع کیا اپنے آدمی کو، بالکل نہیں، ہم داخل نہیں ہونے دیں گے مکے میں نہیں داخل ہونے دیں گے۔ ارے بھائی کیا بات ہے، ہم کسی لڑائی کے لیے نہیں آ رہے ہیں، کسی جنگ کے لیے نہیں آ رہے ہیں، ہم تو خالی طواف کریں گے خانہ کعبہ کا، اپنے یہاں واپس چلے جائیں گے۔ نہیں صاحب نہیں آ سکتے۔ تو کیا شکل ہوگی؟ شکل یہ ہوگی کہ دونوں طرف سے ایک عہد و پیمان لکھا جائے گا، ادھر سے بھی لوگ آتے رہے ادھر سے بھی لوگ آتے رہے، آنا جانے کا سلسلہ جو ہے مستقل رہا۔ آخر میں ایک معاہدہ طے ہوا، معاہدہ لکھا جانے لگا۔ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ مکرمہ جا رہے تھے، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے جا رہے تھے اور منع کر دیے گئے، اور اس کے بعد جو ہے معاہدہ لکھا جانے لگا۔ کہنے لگے کیا معاہدہ؟ کہنے لگے پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا بھائی لکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا جانتے تھے، کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کافروں کا جو لشکر تھا ان کا ہے یہ مت لکھنا، ہم تو اللہ کو نہیں جانتے، ہمارے یہاں جو ہے دوسرا کچھ نام ہے۔ تو کہا یہ اسی پر تو جھگڑا ہے، یہ نہیں نام لکھنا، یہ نہیں لکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی اس کو مٹا دو، علی اس کو مٹا دو، ابھی حالات ایسے ہیں مٹاؤ۔ حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے نبی میں تو نہیں مٹا پاؤں گا، میں اللہ کے نام کو نہیں مٹا پاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتلاؤ کہاں لکھا ہوگا میں مٹاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مٹا دیا۔ اچھا بولو اور کیا ہے بھائی تمہارے؟ کہنے لگے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس سال آپ لوگ عمرے کے لیے نہیں جائیں گے، واپس جائیے۔ سرکار نے کہا ٹھیک ہے بھائی لکھو، اس سال ہم نہیں جائیں گے، اگلے سال جائیں گے۔ اب صحابہ کے اندر عجیب طرح کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، کس کام کے لیے سرکار لے آئے تھے ہم کو اور عمرے کے لیے لے آئے تھے اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ دوسری بات یہ لکھیے کہ اگر کوئی آدمی آپ میں سے غیر مسلم ہو کر کے ہمارے ہاں چلا آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن ہمارے خاندان کا اگر کوئی آدمی مسلمان ہو کر کے چلا جائے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ بتلائیے، یہ ہماری عقل اور سمجھ کے اعتبار سے الٹا ہے نا معاملہ؟ ہونا تو دونوں طرف سے چاہیے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اس کو لکھو۔ ساری چیزیں لکھی گئیں، دستخط ابھی نہیں ہوئی۔ ایک صحابی مکہ مکرمہ میں اسلام لائے تھے اور وہ ان کو پیچھا کرتے ہوئے کفار وہاں تک پہنچ گئے، اور وہ جو گتھم گتھا ہو رہے ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیے واپس کیجیے۔ صحابہ کہہ رہے ہیں بھائی ابھی دستخط نہیں ہوئے ہیں، ابھی کیسے ہم واپس کر دیں؟ اللہ کے نبی نے اس وقت بھی کہا، اس صحابی جو اسلام لے آئے تھے ان سے کہا کہ بھائی واپس چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راستہ نکال دیں گے۔ وہ صحابی جو ہے ان کے ساتھ رخصت کر دیا۔ بتلائیے کتنا بڑا کلیجہ تھا ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہر مشقت کو، ہر تکلیف کو اپنی بیٹیوں کے طلاق سہے سرکار میں، اسی وجہ سے دین اسلام کے لیے اور اپنی امت کے لیے۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ایک اسپیشل دعا ہے، ایک اسپیشل دعا ہے۔ دعائیں تو سب اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہیں، ایک اسپیشل دعا ہر نبی کو دی گئی ہے، ایک دعا کہ آپ اس دعا کو مانگیں گے تو قبول ہوگی، مانگیے کیا مانگنا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء نے اپنی دعائیں منوا لی ہیں، لیکن میں نے اپنی امت کے لیے رکھا ہے اس کو۔
اپنی امت کے لیے باقی رکھا ہے، امت کے لیے کہوں گا۔ کتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کی، مشقتیں برداشت کی، صرف کلمہ توحید کے لیے ساری چیز۔ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، جو کچھ بھی کہتے ہیں اس پہ صبر کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا غزوہ احد میں۔ جو لوگ جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں پہاڑ، احد کے پہاڑ کے پاس جو ہے وہ بنا ہوا ہے جہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت زیادہ قریب اور عزیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کا 2 سال کا فرق تھا، دودھ ایک ساتھ پیا تھا حضرت حمزہ جو چچا تھے۔ شہادت کے بعد کیا کیا گیا ان کے ساتھ؟ ان کا ناک کان کاٹا گیا، پیٹ پھاڑا گیا چچا کا، اور کلیجے کو نکال کر کے چبایا گیا۔ یہ سب سرکار نے جب دیکھا تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم اگر ہمیں غلبہ حاصل ہو گیا تو ایک کے بدلے میں 70 کی جان لوں گا، 70 آدمیوں سے بدلہ لوں گا۔ آیت نازل ہو گئی اللہ کی طرف سے، نہیں فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر آپ کو بدلہ چاہیے تو ایک کا بدلہ ایک ہوگا، ایک کا بدلہ 70 نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جیسا ہوا ہے اس کا بدلہ اتنا ہی ہوگا۔ اور آگے سن لیجئے وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اے نبی اگر آپ نے صبر کر لیا فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ اس وقت بھی صبر کی تلقین کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمارا یہ دین اسلام ہے سلامتی سے ماخوذ ہے، سلامتی سے نکلا ہے۔ ہمارا ہر کام، ہمارا ہر قول، ہمارا ہر فعل، میں نے اس سے کئی مرتبہ اور بھی ذکر کیا ہے کہ لوگ اسلام کو ہمارے اخلاق، ہمارے کیریکٹر سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں ہماری کتاب میں لکھا ہوا دیکھ لو، ہم تو الٹے ہو گئے ہیں۔ تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ صبر کیجئے اور اللہ ہی آپ کی مدد کرنے والا ہے، اسی کی طرف سے جب حکم ہوگا جبھی صبر ہوتا ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، جو کچھ ہو چکا، جو مشقتیں تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اس پر حزن مت کیجئے، غم مت کیجئے۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، جو سازشیں کرتے ہیں ان سازشوں سے آپ تنگ دل مت ہوئیے۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اللہ متقیوں کے ساتھ، اس کی نصرت متقیوں کے ساتھ، ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، جو احسان کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی نصرت اور مدد ہوتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم کثرت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں، کثرت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں۔ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فضیلت والا دن ہے، خاص طور پر عصر اور مغرب کے درمیان، اور حالات کے سدھارنے اور آپس میں محبت اور اخوت اور بھائی چارگی کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، اے اللہ ان سب حالات کو صحیح فرما دے، تیرے ہی ہاتھ میں سارا نظام اور تیرے ہی ہاتھ میں ساری قدرت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔